کے گناہوں کو آپ بخشنے والے ہیں یا میں بخشنے والا ہوں؟ اللہ آپ ہی بخشنے والے ہیں۔ تو جبرائیل نے اللہ کا پیغام دیا، اللہ فرماتے ہیں اس کفن چور کو میں نے معاف کر دیا۔ جو رب کے سامنے ڈر جائے، جو اللہ کے سامنے ڈر جائے، اللہ کی رحمت کے خزانے بے انتہا ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر انسان کو گناہوں کے نقصانات سے بچا لیتے ہیں، وہ انسان گناہ کے نقصان سے بچ جاتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے معمولی سمجھا تو اب ذرا گناہوں کے نقصانات سن لیجئے کہ گناہ کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ گناہوں کے نقصانات قرآن کریم میں بھی اللہ نے بیان فرمائے ہیں اور احادیث میں بھی بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا وہ رزق جو اس کے نصیب میں، جو اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے وہ آیا ہوا رزق اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے کئی مرتبہ اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ نے سال، 2 سال، 3 سال محنت کر کے پیسے کمائے، روپیہ کر کے آپ نے جمع کیا، آپ کے پاس جب کچھ پیسے جمع ہو گئے تو یا تو رات کو چوری ہوئی اور وہ سارا گیا، یا پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا ایسا تعلق والا، ایسا محبت والا قریبی بندہ وہ آ کے آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھ دیتا ہے اور قرضہ مانگتا ہے، اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، خیال بھی نہیں کر سکتے کہ یہ میرا دوست، یہ میرا تعلق والا، یہ میرے پیسے مار جائے گا۔ آپ اس کے اوپر امید کرتے ہیں کہ یہ جیسا وعدہ کر رہا ہے پورے وقت پہ مجھے دے گا، لیکن وہ پیسے لے کے ایسا جاتا ہے کہ پھر کبھی وہ پیسہ آپ تک نہیں آتا ہے۔ یہ آئی ہوئی چیز کیسے کھو جاتی ہے؟ یوں لگتا ہے نعوذ باللہ جیسے بندہ کوئی لاوارثہ ہے، اللہ نے اس کو رزق دیا تھا اور کوئی آگے اس سے چھین کے لے گیا۔ لوگ کہتے ہیں جی فلانے نے میرا رزق باندھ دیا، فلانے نے میرا کاروبار باندھ دیا، فلانے نے میرا رشتہ باندھ دیا ہے۔ ارے مان لیا باندھ دیا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے مقابلے میں وہ زیادہ طاقتور ہو گیا کہ اللہ آپ کو دینا چاہتے ہیں اور اس نے باندھ دیا، اس نے رکاوٹ ڈال دی۔ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ کو تکلیف پہنچنے پہ اللہ کی رضا شامل نہیں ہوگی تب تک کوئی بندہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ نقصان اس وقت ہوتا ہے جب نقصان پہنچنے کا فیصلہ اوپر سے ہو چکا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ نقصان ہوتا کیوں ہے؟ یہ قرآن مجید کی ذرا آیت مبارکہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو کوئی تمہیں مصیبت و تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت سارے گناہ تو وہ تمہیں درگزر کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے مجھ سے جب بھی کوئی گناہ ہوتا ہے مجھے اس کا فوری پتہ چل جاتا ہے۔ پوچھا حضرت کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا میں گھر جاتا ہوں، میری بیوی میری بات کی مخالفت کرتی ہے، میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے اس کو تو میرے فرما بردار بنایا تھا، اس کو تو میرے تابع فرمان بنایا تھا، یہ میری مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ لگتا ہے کہ مجھ سے رب کی کوئی نافرمانی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ میرے نافرمانی اور میری مخالفت کر رہی ہے۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ میری بیوی کو میرے معافی کر دے۔ فرماتے ہیں کبھی میرے گناہ کا نتیجہ مجھے اپنے بچوں میں نظر آتا ہے کہ میرے بچے میری نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ جی ہاں، بچے نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ جس اللہ نے اتنے بڑے اونٹ کو انسان کا فرما بردار بنا دیا، چھوٹا سا بچہ رسی پکڑ کے چلے تو وہ پیچھے سر جھکا کے چلتا رہتا ہے۔ وہ بغاوت بھی تو کر سکتا ہے، وہ سرکشی بھی تو کر سکتا ہے۔ چھوٹا سا کتا وہ انسان کو پھاڑ کھانے کے لیے بھاگتا ہے، اتنا بڑا اونٹ اگر انسان سے سرکشی کرنے لگے تو یہ اس کو کیا کر سکتا ہے؟ اللہ نے اس کو انسان کے تابع بنا دیا ہے، اللہ نے گھوڑے کو تابع بنا دیا ہے، اللہ نے گدھے کو تابع بنا دیا ہے۔ جب انسان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اللہ اس کی اولاد کو بھی اس کا تابع دار بنا دیتا ہے۔
وہ فرماتے ہیں جب میں کوئی گناہ مجھ سے ہو جاتا ہے پھر مجھے اپنی سواری میں اس کا اثر نظر آتا ہے کہ میری سواری میری سرکشی کرتی ہے۔ اس کے برعکس دوسری طرف ذرا واقعہ سنیے۔ ایک شخص کہتے ہیں میں جنگل میں سے گزر رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ ایک جگہ پر بکریاں چر رہی ہیں لیکن میں نے دائیں بائیں نظر دوڑائی تو ان کا چرواہا مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ لیکن عجیب میری حیرت کے لیے معاملہ یہ تھا کہ بکریوں کے چاروں طرف بھیڑیوں نے ان کو گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ وہ بکریوں کے اوپر حملہ کرنے کی بجائے وہ بھی بکریوں کی طرح گھاس ہی چر رہے تھے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں بڑا حیران ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ جو دشمن تھے وہ سجن کیسے بن گئے، جو دشمن تھے وہ رکھوالے کیسے بن گئے۔ میں سوچنے لگا کوئی معاملہ ہے، کوئی خاص بات ہے، کوئی راز ہے اس میں۔ تو میں کھڑا ہو کے اس کے چرواہے کو ڈھونڈنے لگا کہ اس کا چرواہا کدھر ہے، آخر کوئی تو ہوگا جو ان بکریوں کو لے کے آیا ہے۔ کہتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میری نظر پڑی، میں نے دیکھا ایک اللہ کا بندہ ہے، بڑا نورانی چہرہ ہے اور ایک درخت کے نیچے کھڑا ہے اور وہ نماز پڑھنے میں مشغول ہے۔ بکریاں اس کی یوں چر رہی ہیں اور بھیڑیے اس کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ کہتے میں گیا اور جا کے میں ان کے پیچھے بیٹھ گیا کہ جب یہ سلام پھیریں گے تو میں بات کروں گا۔ جب انہوں نے نماز سے سلام پھیرا میں نے ان سے سلام کیا تو میں نے سلام کرنے کے بعد ان سے سوال پوچھا کہ جی آپ کی بکریوں کے ساتھ بھیڑیوں نے کب سے صلح کر لی ہے؟ آپ کی بکریوں کے ساتھ بھیڑیوں نے کب سے صلح کر لی ہے؟ وہ فرمانے لگے جب سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے، جب سے میں نے اللہ سے صلح کر لی ہے تب سے بھیڑیوں نے بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ ایک صحابی ہیں، ان کے پاس شکایت آئی ہے، کہا حضرت چوریاں ہونے لگ گئی ہیں، حضرت چوریاں ہونے لگ گئی ہیں۔ وہ فرمانے لگے اچھا چوریاں ہونے لگ گئی ہیں، لا ایک تختی میں اس پہ کچھ لکھ دیتا ہوں۔ حضرت کو وہ تختی لا کے دی گئی، اس پہ حضرت نے لکھا اے جنگل کے جانوروں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ مسلمانوں کے گھروں میں چوریاں ہونے لگ گئی ہیں، آج کے بعد تم آ کے ان کے گھروں کا پہرا دیا کرو گے۔ یہ تختی کے اوپر الفاظ لکھے اور کہا جا کے اس کو جنگل میں لٹکا دو۔ جنگل میں جا کے لٹکا دیا اور فرمایا شہر میں اعلان کر دو کہ آج رات شہر کے دروازے بند نہ کیے جائیں، ہمارے ہاں چوریاں ہونے لگیں تو دروازے وقتی بند ہو جاتے ہیں۔ پھر اگلا فیصلہ فرمایا یہ بھی اعلان کر دو کہ آج رات عشاء کی نماز کے بعد کوئی بندہ باہر گلی محلے میں نہ نکلے، ہمارے ہاں اعلان ہوتا ہے چوریاں ہونے لگ گئی ہیں، روز رات کو لوگ جاگ کے ذرا گلیوں میں چکر لگاتے رہیں، باہر آتے جاتے رہیں تاکہ چوری سے بچ سکیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے غلام کیا فیصلہ کر رہے ہیں کہ تختی لکھ کے جنگل میں لگائی ہے۔ ارے جنگل کے جانوروں نے کس سکول میں پڑھ لیا تھا، اس ادارے میں انہوں نے تعلیم حاصل کر لی تھی کہ وہ لکھی ہوئی تختی سارے جانور آ کے پڑھ لیں اس کو کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو ادھر جو ہے وہ شہر کے دروازے کھلوا دیے گئے ہیں اور ادھر پھر اعلان کر دیا گیا ہے عشاء کی نماز کے بعد کوئی باہر نہ نکلے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھروں میں بند ہو گئے، شہر کے دروازے کھول دیے گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اپنے گھروں کی چھتوں سے باہر جھانکا، انہوں نے دیکھا کہ باہر گلیوں میں کیا ہے، کیا دیکھا کہ وہ جو دن میں تختی لگائی تھی اس کی وجہ سے جنگل کے درندوں نے آ کے شہر کی گلیوں میں گشت کرنا شروع کر دیا، وہ آ کے پہرے دے رہے ہیں۔ میرے اللہ نے چاند کو ان اپنے بندوں کی غلامی کے لیے بنایا ہے، سورج کو ان کی خدمت کے لیے بنایا ہے، جانوروں کو انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ یہ ساری کائنات انسان کے نفع کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن اس وقت جب یہ اللہ کا فرما بردار ہوگا، اللہ کا کہنا مانے گا، جب یہ اللہ کی بغاوت کرے گا تو پھر اپنا ہی بیٹا اٹھ کے اس کو گولی مار دے گا، پھر اپنی ہی اولاد اٹھ کے اس کو مار مار کے گھر سے دھکے دے دے گی، پھر اپنا ہی سیکورٹی گارڈ اس کو موت کی گھاٹ اتار دے گا، پھر اپنے نفع پہنچانے والے اس کے لیے نقصان کا ذریعہ بن جائیں گے۔
اگر اللہ کی یہ بغاوت کرے گا تو زمین کا ذرہ ذرہ اس کی مخالفت پر اتر آئے گا، اس کی دشمنی پر اتر آئے گا، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ زمین اللہ سے کہتی ہے اللہ مجھے اجازت دے میں اس کو اپنے اندر دھنسا دوں۔ اللہ سے دریا کہتے ہیں یا اللہ مجھے اجازت دے ہم اس کو ڈبو کے رکھ دیں، پہاڑ اجازت مانگتے اللہ اجازت دے ہم ان کو کچل کے رکھ دیں۔ اللہ فرماتے ہیں شاید میرا بندہ توبہ کر لے، شاید میرا بندہ توبہ کر لے۔ اور جب انسان نیک بن کر زندگی گزارتا ہے زمین کے حصے اس کے بیٹھنے پر بھی فخر کرتے ہیں، اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں اور دوسرے زمین کے ٹکڑے کو فخر سے بتاتے ہیں۔ یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی افسانے نہیں ہیں، یہ کوئی قصیدے نہیں ہیں جو میں پڑھ کے آ کے آپ کو سنا رہا ہوں، علماء مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ نبی کی حدیث کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک زمین کا ٹکڑا جب اس پر اللہ کا ذکر کیا جائے، عبادت کی جائے تو وہ ساتھ والے ٹکڑے کے اوپر فخر کرتا ہے کہ آج میرے اوپر اللہ کا نیک بندہ آیا تھا اور اس نے بیٹھ کے اللہ کا نام لیا تھا، اور یہی بندہ اس دھرتی پر اس زمین پر زندگی گزارتا ہے۔ اس نیک آدمی کو زمین والے بھی جانتے ہیں لیکن اتنا نہیں جانتے جتنا کہ آسمان والے فرشتے اس کو جانتے ہیں۔ وہ آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، یہ زمین اس سے محبت کرتی ہے، یہ آسمان اس سے محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ایسا نیک آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بندہ جب مر کے قبر میں جاتا ہے تو قبر کی مٹی اس کو کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، میرے اوپر جتنے لوگ چلتے تھے ان سب چلنے والوں میں تو مجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا تھا، آج تو میرے اندر آیا ہے، دیکھ میں تیری کیسی جو ہے وہ مہمانی کرتی ہوں، کیسا میں تیرا اکرام کرتی ہوں۔ یہ قبر اس کو کہتی ہے، اور اس کے کہنے کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ قبر اپنے اس مومن مہمان کی خاطر اس کی جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا جب کوئی نافرمان اللہ کا باغی، اللہ کے نبی کا سرکش اور جو ہے وہ اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑنے والا جب اس زمین میں جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، بڑا برا کیا ہے تو میرے اندر آج آ گیا ہے، میرے اوپر جتنے لوگ چلتے تھے سب سے زیادہ برا تو ہی مجھے لگتا تھا، آج میرے قابو میں آیا ہے، دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے باقاعدہ اشارہ کیا، آپ نے ارشاد فرمایا قبر اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، اس کو بھینچ دیتی ہے، اس کو دبا دیتی ہے، یہاں تک کہ اس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں پسلیوں میں یوں گھس جاتی ہیں۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی سچی باتیں ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا گناہ انسان کی زندگی کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے خاندان میں ویسی لڑائی ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں ویسی لڑائی ہوتی رہتی ہے، بچوں کے ساتھ ویسے ہی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، ارے نہیں ویسے نہیں جھگڑا ہوتا، یہ دلوں سے محبتیں اللہ نکال لیتے ہیں، یہ نفرتیں دلوں میں آ جاتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ لہٰذا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، ذرا دل کے کانوں سے سنیے، ارشاد فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم اس کی نافرمانیوں پہ آؤ تو وہ اوپر سے عذاب نازل کر دے، وہ قادر ہے کہ وہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب نکال دے، وہ قادر ہے کہ تمہیں آپس میں گتھم گتھا کر دے، تمہیں آپس میں لڑا دے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو دیکھو ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو اللہ اپنی نشانیاں کیسے پھیر پھیر کے تمہیں سمجھاتے ہیں، اس لیے لعلہم یفقہون، شاید تمہیں کوئی بات سمجھ آ ہی جائے۔ اب علماء نے فرمایا اوپر سے عذاب آنے کا کیا مطلب ہے، نیچے سے عذاب آنے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا اوپر سے عذاب آنے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے اوپر سے پتھر برسائے جائیں، شاید کچھ ہی عرصہ پہلے سندھ کے ایک علاقے میں بھی پتھر برسے ہیں، مجھے کسی ساتھی نے وہ ویڈیو بھیجی
میں نے دیکھا سفید قسم کے اتنے اتنے پتھر برس رہے ہیں۔ یہ تو ہم اللہ کا شکر کریں کہ وہ چھوٹے تھے، پہلی قوموں کے اوپر پتھر برسے بڑے بڑے لوگوں کے سروں پہ لگتے تھے اور ان کا بھیجا باہر ہوتا تھا۔ ایک صورت یہ کہ اوپر سے پتھر برسایا جائے، دوسری صورت یہ کہ اوپر سے آگ برسائی جائے، تیسری صورت یہ ہے کہ اتنی بارشیں برسائی جائیں کہ جو فصلوں کو تباہ کر دے، ایسی آندھیاں چلائی جائیں کہ جس سے فصلیں تباہ ہو جائیں، اوپر سے کوئی مکڑی اور اس قسم کا عذاب بھیج دیا جائے جو فصلوں کو تباہ کر جائے۔ یہ سارے اوپر سے عذاب کی قسمیں ہیں۔ تو ایک قسم بڑی عجیب مفسرین نے لکھی، فرمایا اوپر سے عذاب کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی بگڑا ہوا اور ایسا کوئی گندے قسم کا انسان حکمران بنا کے ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے جو ان کا خون پی جائے، جو ان کا جینا حرام کر دے، لیکن وہ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکے۔ تو یہ ساری صورتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا نیچے سے عذاب آنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا نیچے سے عذاب آنے کا مطلب زلزلے آنے لگے، نیچے سے عذاب آنے کا مطلب سیلاب آنے لگے، نیچے سے عذاب آنے کا مطلب زمین میں دراڑیں پڑ جائیں، زمین پھٹ جائے، نیچے سے عذاب آنے کا مطلب پوری کی پوری بستیاں زمین میں دھنس جائیں۔ یہ ساری باتیں اس زمانے میں ہم دیکھ سن چکے ہیں۔ اور پھر ان مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی، فرمایا نیچے سے عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے ماتحتوں کو اس کا نافرمان بنا دیا جاتا ہے۔ شاگرد نافرمان، بیوی نافرمان، اولاد نافرمان، ملازم نافرمان، سارے جو ہے وہ نافرمان بنا دیے جاتے ہیں، انسان بے بس ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو یہ گناہوں کے نقصانات ہیں۔ اور اگلا نقصان گناہ کا، اگلا نقصان میرے پیارو، اگلا نقصان آپ نے دیکھا ہوگا جب والدین ناراض ہوتے ہیں تو والدین کے احسانات کی کئی ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ غصے میں آ کے آپ بچپن میں دیکھیں کہ وہ غصے میں آ کے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یہ بھی ناراضگی ہوتی ہے، لیکن یہ ہلکی ناراضگی ہوتی ہے۔ اس سے ایک سخت ناراضگی ہوتی ہے کہ وہ پٹائی کر دیتے ہیں، یہ بھی ناراضگی ہوتی ہے۔ اس سے بھی ایک سخت ناراضگی ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ اس کو کھانا پینا بند کر دیتے، تیری روٹی بند ہے، تجھے کھانا نہیں دینا۔ اور اس سے بھی ایک سخت ناراضگی ہوتی تھی کہ گھر سے دھکا دے دیتے تھے، جاؤ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، تم نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ اور کبھی کبھی اس سے بھی سخت ناراضگی ہوتی تھی، وہ یہ کہ رہ تو گھر میں رہا ہے، گھر سے نہیں نکالتے، اس کا کھانا بند نہیں کرتے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے، اس کی مار پٹائی نہیں کرتے، لیکن عجیب سزا ہے کہ اس کے ساتھ انسیت والی، محبت والی، پیار والی کسی طرح کا کوئی مشورہ، کوئی بات، کوئی معاملہ بالکل اس سے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ جس کا ضمیر زندہ ہو اس کے لیے اس سے بڑی سزا نہیں ہوا کرتی۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت بھی جس بندے سے ہلکی ناراضگی ہوتی ہے، کبھی کبھی اس کے کاروبار میں ذرا جھٹکے لگتے ہیں، وہ کاروبار میں پریشان ہوتا ہے، کبھی زیادہ ناراضگی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے حالات ایسے بنا دیتے ہیں اور سخت ناراضگی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں، یعنی مسجد میں نہیں آنے دیتے، مسجد میں نہیں آنے دیتے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نہیں جاتے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے گھر آنے نہیں دیتا۔ جس سے ہم ناراض ہوں ہم اس کو علل اعلان کہتے ہیں، آج کے بعد میرے گھر نہ آنا، اور مزید غصہ ہو تو ہم کہتے ہیں میری گلی میں سے گزرا میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، کبھی نہ میں تجھے دیکھوں اپنی گلی میں۔ اللہ بھی اس بندے کو کہتے ہیں خبردار میرے دروازے کی طرف کبھی منہ بھی نہ کرنا۔ اللہ اس کو توفیق نہیں دیتے، اور اس کے دل میں یہ احساس بھی نہیں رہتا کہ میں اللہ کے دروازے پہ کیوں نہیں جا رہا ہوں۔ اور اگلی بات اور اگلی ناراضگی یہ ہے کہ اللہ جس سے سخت ناراض ہو جاتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، اللہ جس سے سخت ناراض ہو جاتے ہیں اس بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس سے اپنی محبت اور انسیت کے وہ سارے واسطے اور تعلق ختم کر دیتے ہیں، یعنی اس کی زندگی سے عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ نہ نماز کی توفیق، نہ روزے کی توفیق، نہ ذکر کی توفیق، نہ تلاوت کی توفیق، نہ کسی نیکی کے کام کی توفیق، بس ایسے ہی جانوروں کی طرح سوتا ہے اور اٹھتا ہے اور سارا دن چر چر کے گزار دیتا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں دنیا میں آیا کس لیے ہوں اور میرا رب کون ہے اور اس سے میرا تعلق کیا ہے،
اللہ سے وہ اجنبی، نہ صرف یہ کہ وہ اللہ سے اجنبی، اس بندے کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے بھی اس کو وحشت ہونے لگتی ہے۔ کسی داڑھی والے کو، کسی عالم کو، کسی حافظ قرآن کو، کسی بزرگ کو وہ دیکھے گا ایک طرف کو ہو جائے گا، اس کو لگے گا جیسے میں اس کے پاس گیا تو پتہ نہیں ہو کیا جائے گا۔ یہ اللہ کی سخت ناراضگی ہوا کرتی ہے کہ عبادت کی توفیق چھن جاتی ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں۔ میں نے یہ واقعہ پڑھا کتاب میں تو میں بہت دیر تک جو ہے اس پہ سوچتا رہا اور حیران ہوتا رہا کہ عجیب معاملہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی کفن چور کا واقعہ سنایا، ایک شخص تھا تو وہ بھی یہی کام کرتا تھا۔ اللہ کی شان کہ ایک رات وہ اسی طرح کفن چوری کرنے کے لیے پاکستان پہنچا ہوا تھا، تو اس علاقے کا جو بادشاہ تھا، جس لمحے یہ چوری کر رہا ہے، اللہ اس کا یہ منظر خواب میں اس علاقے کے بادشاہ کو دکھا رہا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے قبر کھولی اور اس طرح سے اس نے کفن چرایا اور یہ سارا کچھ کیا۔ اور یہ خواب دیکھنے کے دوران بعد میں اس کو آواز آتی ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس کو اپنا مشیر بنا لو۔ بادشاہ بڑا ہکا بکا کہ عجیب معاملہ ہے، اگر مجھے یہ حکم ملتا کہ اس کو پھانسی دے دو، اس کو جیل میں بند کر دو، اس کی پٹائی کر دو، اس کی کوئی ٹانگ توڑ دو، تو بات سمجھ میں آتی یہ کیا معاملہ ہے۔ کہا میں نے خواب میں ہی پوچھنے کی کوشش کی کہ ایسے گندے انسان کو مشیر بنا لو، تو جیسے ہی میں نے یہ سوال پوچھنے کی کوشش کی میری آنکھ کھل گئی۔ اگلی رات پھر دیکھتا ہوں، پھر وہ وہی کام کرتا ہے اور پھر مجھے آواز آتی ہے اس کو اپنا مشیر بنا لو۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کو ایسے گندے غلیظ آدمی کو میں مشیر بنا لوں، تو پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ تیسری رات پھر خواب دیکھتا ہوں، پھر میں پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہیں مشیر بنانے کا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب تم اس کو مشیر بنا لو گے تو اس کے اوپر دنیا کی دولتوں کی فراوانی ہو جائے گی، اس کے لیے نعمتوں کے دروازے کھل جائیں گے اور یہ مزے میں انجوائے کرتا پھرے گا اور یہ کھانے پینے اور مزے اڑانے میں ایسا منہمک ہو جائے گا، نہ زندگی میں کبھی کوئی تکلیف آئے گی، نہ کبھی کوئی مصیبت آئے گی، نہ یہ ہمارے دروازے پہ ہمیں منانے آئے گا، یہاں تک کہ یہ بغیر توبہ کے مر جائے گا اور ہم اس کو جہنم میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو جس سے عبادت کی توفیق چھین لی جائے، جس سے مسجد کا دروازہ چھین لیا جائے، جس سے اللہ کے سامنے گڑگڑانا چھین لیا جائے، جس سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چھین لیا جائے، اللہ کے نیک دوستوں کے پاس جانا چھین لیا جائے، وہ سمجھ لے کہ میرا معاملہ انتہا کو پہنچ گیا۔ تو میرے دوستو، ہم گناہوں سے توبہ کر لیں۔ ہم کیا گناہ کرتے ہیں؟ ہم گناہ تو کرتے ہیں اور کرتے ہی کیا ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد میں آئے تھے، نماز پڑھی تھی، مسجد سے باہر نکلے، گلی محلے میں لازمی طور پر کوئی نہ کوئی خاتون تو ہوگی، تو ہم اپنی نظروں کو روکتے نہیں ہیں، ہماری نگاہ اٹھ کے سیدھی جا کے اس کے اوپر پڑتی ہے، گویا کہ ابھی ہم نے نماز پڑھی اور ابھی ہم نے آنکھوں کا زنا کر لیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا آنکھوں کا زنا کسی غیر عورت کو دیکھنا ہے۔ آج کون بندہ ہے جو اپنی آنکھوں کو زنا سے بچائے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں تشریف فرما ہے، ایک بندہ آیا، دروازے سے داخل ہوا، حضرت کی اس کے چہرے پہ نظر پڑی، تو وہی مجلس میں لوگ جو موجود تھے سب کے سامنے حضرت نے ارشاد فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ہماری مجلس میں ایسے ہی چلے آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو یہ باقاعدہ دکھا دیا جاتا ہے، اور آج ہم میں سے کوئی ہو اللہ کا بندہ جو اس زنا سے بچے۔ موبائل میں عورتوں کی تصویریں، ڈرامے میں عورتوں کی تصویریں، فلموں میں عورتوں کے جسم اور بازاروں میں عورتوں کے وجود، یہ سب ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے علماء نے لکھا ہے جو آدمی غیر عورتوں کو دیکھتا ہے اس کو کم درجے کی سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ اس کے رزق میں سے برکت کو چھین لیتے ہیں۔
تو یہ بد نظری کا نقصان ہوتا ہے۔ اور دوسری سزا اس کو یہ ملتی ہے کہ جو آدمی بری نظر رکھنے کا عادی ہوتا ہے، ان دونوں میاں بیوی کے درمیان دلوں سے محبت کو نکال دیا جاتا ہے۔ بیوی اس پر جان قربان کرتی ہے، سارا دن اس کی خدمت، اس کے بچوں کی خدمت، اس کا گھر سنبھالتی ہے، اور ساری زندگی اس نے اس کے قدموں پہ نچھاور کر دی ہے، لیکن یہ بدبخت اس کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، جس کو اللہ نے اس کے دل کے سکون کا ذریعہ بنایا تھا، جس کو اللہ نے اس کے ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ بنایا تھا، جس کو اللہ نے اس کے گناہوں سے بچنے کا سبب بنایا تھا، اس کو وہ اچھی نہیں لگتی۔ بہرحال زبان کے گناہ کرتے ہیں، باتوں باتوں میں گالیاں دیتے رہتے ہیں، ہم عادتاً گالی دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مومن گندی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا اور مومن گالیاں دینے والا نہیں ہوتا۔ آج کا نوجوان اور آج کا مسلمان ایسا نادان ہو گیا ہے کہ خود بھی گالیاں دیتا ہے، بلکہ جس کو یہ پیر مرشد بنائے پھرتا ہے وہ بھی گالیاں دیتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی جہالت دیکھیں، بڑا ظلم دیکھیں، کہتے ہیں بڑی کرنی والا ہے، بڑی سرکار ہے، وہ جس کو گالی دے دے اس کا کام ہو جاتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ مومن گالی دینے والا نہیں ہوتا، گالیاں دینا منافق کا کام ہے، اور یہ اس کی ولایت کی نشانی سمجھے بیٹھا ہے، کہتا ہے یہ اتنا بڑا ولی ہے، گالی دیتا کام ہو جاتا ہے۔ تو بھائی گالیاں دینا یہ گناہ ہے۔ ایک آدمی کو عادت پڑی ہوئی تھی، بات بات پہ ماں بہن کی گالی دیتا تھا، کسی نے اس کو سمجھایا کہ بھائی نہ گالیاں دیا کرو، کیا تمہیں فائدہ ملتا ہے؟ تو گالی دے کے کہتا کب دیتا ہوں، اب اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں گالی دیتا بھی ہوں کہ نہیں۔ تو اسی طرح ہم کانوں سے بھی گناہ کرتے ہیں۔ کیا گناہ کرتے ہیں؟ ایک گناہ یہ بھی کرتے ہیں جس میں بڑے بڑے نیک لوگوں کا بھی دھیان نہیں ہوتا۔ گناہ یہ کرتے ہیں، دو بندے آپس میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، وہ آپس کی بات ہے ان کی، وہ آپ کو نہیں بتانا چاہتے، آپ کو نہیں سنانا چاہتے، آپ کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، آپ ایسے بیٹھے اور آپ نے کان دھر دیا، آپ ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ تو بھائی آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ آپ تو چور بن گئے، ان کی باتیں چرا رہے ہیں۔ کسی کی اجازت کے بغیر ان کی باتوں کو سننا یہ چوری ہے۔ اگلا گناہ کہ ہم دوسرے بندے کے جس سے واقف ہی نہیں ہے، ہمارا جاننے والا آیا اور آ کے اس نے اس کی برائیاں شروع کر دی، وہ ایسا وہ ویسا وہ فلاں، اور ہم بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنی یاری رکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنا تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ جبکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی آدمی کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے کرنا یا سننا، یہ ماں کے ساتھ بدکاری کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ تو میرے دوستو، یہ وہ گناہ ہیں جنہوں نے ہماری زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ ایک آخری گناہ کی طرف اشارہ کر دوں۔ آج ہم کہتے ہیں میرا کاروبار اچھا بھلا چل رہا تھا، میری دکان اچھی بھلی تھی، میری زمین کی فصل اچھی بھلی تھی، فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا، لیکن کچھ عرصہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا بربادی بن گئی، یہ میرے محلے میں ایک اور دکان کھلی ہے، اس نے ہی لگتا کچھ کیا۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے، اس نے کچھ کر دیا، اس نے کچھ کر دیا۔ اب اللہ کے نبی کی بات سنیے کہ اس نے کچھ کر دیا ہے یا ہم نے کچھ کر دیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب گلی میں، محلے میں، کسی جگہ پہ کوئی اور آدمی اپنا روزگار کرتا ہے تو وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ایسا کیوں کر رہا ہے، اس نے یہاں دکان کیوں بنائی ہے۔ دوسرے کی بھلائی ہوتے ہوئے دیکھ کر ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس بندے کو دوسرے کی بھلائی اچھی نہ لگے، دوسرے کی خیر خواہی اس کے دل میں نہ رہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، خاب و خسر من لم یجعل اللہ فی قلبہ رحمتا للبشر۔ جس بندے میں دوسرے کی ہمدردی اور خیر خواہی نہیں ہے، بدخواہی چاہتا ہے، فرمایا اس کی بربادی یہی کافی ہے۔ وہ شخص برباد ہو گیا، وہ شخص تباہ ہو گیا جو دوسروں کا بھلا نہیں چاہتا۔ اور مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہتا ہے، وہ اس کا بھی بھلا ہو جائے، اس کا بھی بھلا ہو جائے۔ ایک دکاندار کے پاس ایک بندہ آیا سامان لینے کے لیے، مسلمان تھا، اس نے کہا کہ بھائی مجھے یہ چیز دے دے، اس نے پیسے پکڑ لیے، سامان اٹھانے گیا، جب سامان اٹھانے گیا قریب پہنچا تو وہاں سے واپس آ گیا اور آ کر اس کو گاہک کو کہنے لگا یہ لو پیسے اور سامنے وہ جو دکان ہے وہاں سے لے لو۔